کشتی کو اگر دریا سے محبت ہو جائے، کشتی یہ کہنے لگے کہ مجھے دریا سے اتنی محبت ہے کہ میں دریا کو اپنے اندر سمو لوں گی، تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اگر کشتی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتی ہے تو کشتی کو پانی سے اتنی ہی نسبت محبت ہونی چاہیے کہ بس پانی کے سطح پر رہے اور پانی ڈھکیل ڈھکیل کر اسے منزل پر پہنچا دے۔ تو بندہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، یہاں کی لذتوں میں کھو کر، آخرت کے اگر سفر کو بھول جائے، اپنی منزل کو بھول جائے، تو پھر اس کے مقصد کو اس نے فراموش کر دیا ہے۔ مقصد ملتا کیسے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال فی مقام آخر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے قدرت کاملہ سے اس کائنات عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام نازل ہو اس ہادی اعظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ اور آج کی سائنسی ترقی کی روشنی میں جہاں تک ریکارڈڈ ڈیٹا ہے، تقریباً اللہ تعالیٰ کی 87,000 یا 87 لاکھ مخلوق ہیں۔ صرف انسان ہی ایک مخلوق نہیں ہے، بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا فرمایا تو اس کا ایک مقصد ہے، جسے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، تو نے اس چیز کو بیکار کے بغیر فائدے کے نہیں پیدا فرمایا۔ تو ہر چیز کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے، وہ مقصد اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ چیز بھی قابل تعریف، لائق تحسین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، مقصد ہے اس کے بھوک کو مٹانا۔ انسان پانی پیتا ہے، مقصد ہے پیاس کو بجھانا۔ انسان لباس پہنتا ہے، اس کا مقصد ہے جسم کی سترپوشی ہونا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں انسان کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی ہے، 87 لاکھ یا 87,000 مخلوقات پر مشتمل ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 87 لاکھ مخلوق ایک طرف آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں اپوزٹ میں انسان کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فوقیت، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کس پر؟ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ ملائکہ مقربین کو چھوڑ کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ، اس طرح کی جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے بنائی۔ تو پھر انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اتنی لاکھوں کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، ان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، تو پھر انسان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کو پیدا بھی فرمایا ہے اپنے دست قدرت سے، اور اس کو زندگی اور اس کے حیات گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، مقصد بھی بتا دیا ہے۔ انسان بھی خود اپنے آپ پر غور کرے کہ میں انسان ہوں، تمام اللہ کی مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یوں ہی انسان پیدا ہوگا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، مر جائے گا؟ کیا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے؟ اگر ہم اللہ کی مخلوق اور اس کی شاہکار پر غور کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اوپر پنکھا چل رہا ہے، اس کا مقصد ہے ہمیں ہوا پہنچانا۔ لائٹ روشن ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا۔ مکان بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، مقصد ہے موسم کی تبدیلیوں سے، موسم کی آب و ہوا سے اپنے جسم کو بچانا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان وہ سمجھ جائے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سارے مقامات میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقصد تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ 27ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكِّرْ، اے حبیب آپ واعظ نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا نصیحت کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کے لیے، یعنی انسان اور جنات کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو مقصد تخلیق اللہ رب العزت نے دے دی کہ اے انسان تیری دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے۔ اب عبادت کے مفہوم کو بہت سارے لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ عبادت کا مقصد بعض لوگ غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کر لینا یہ عبادت ہے۔ یقیناً یہ عبادت ہے۔ کیا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے؟ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے میں 5 نمازیں ہو جاتی ہے، 23 گھنٹے مقصد سے دور رہے۔ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر فرض کیے، بقیہ 11 مہینے کیا بغیر مقصد کے زندگی گزارے؟ کیا یہ مقصد ہے آنے کا؟ زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لی، بقیہ پوری زندگی بغیر مقصد کے گزرے گی۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر لیے تو کیا بقیہ سال پورا بغیر مقصد کے زندگی گزرے گی؟ تو پھر عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یاد رکھیے تمام عبادتیں انسان کی مقصد زندگی کا ایک جز ہے۔ یوں سمجھیے کہ 100 میں 2% عبادات ہے اور 98% کچھ اور چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر فرمائے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو جب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ عبادت کا مفہوم اللہ کی عبادت کو بھی شامل ہے، مخلوق کی خدمت کو بھی شامل ہے۔
عبادت کا مفہوم اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری، اس کی عاجزی اور اس کے سامنے تذلل کو بھی شامل ہے، اور زندگی میں جتنے فرائض ہیں ان سب کو بھی شامل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مال بندے کو دیا ہے اسے خرچ کرنا غربا، یتامہ پر، حاجت مندوں پر، یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسان پر عائد کی ہیں ان سب کو ادا کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، خاص طور پر بندے مومن کے اوپر، دو قسم کی اطاعتیں، دو قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہے، دو قسم کے حقوق ہیں۔ ایک حق کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اور ایک حق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ جن حقوق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال یہ تو کرتے ہی رہنا ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد ہے، ایک بندہ ہے تو اس پر اس کی بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس کے اولاد کے بھی حقوق ہیں، اس کے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اس کے ملک کے بھی حقوق ہیں، اور اس کے ماتحت کام کرنے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ اتنا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر کسی کو ہنس کر گفتگو کرنا یہ بھی اس عبادت میں شامل ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی اس حق میں داخل ہے۔ تو بندہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ بندے میں نے دنیا میں تجھے اپنی اطاعت و بندگی کے لیے اور تمام حقوق ادا کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک سفر پر نکلا ہے، ایئرپورٹ کے لیے پہنچا ہے، ایئرپورٹ کی خوبصورتی، وہاں کی جہاز، وہاں کی دل فریب مناظر کو دیکھ کر وہ یہ کہے کہ مجھے یہیں رہنا ہے، آگے نہیں جانا ہے، تو وہ اس کا مقصد زندگی نہیں، اس کا مقصد منزل تک پہنچنا ہے۔ جہاز میں بیٹھ کر وقت مقررہ پر اگر وہ اڑان نہ بھرے تو پھر اپنے وقت مقررہ پر اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پیدل سفر کرتے ہوئے ایک منزل کی طرف نکلا، راستے میں خوشنما مناظر نظر آئے، خوبصورت قسم کے پہاڑ ہیں، جھیلیں ہیں، باغات ہیں، ان باغات میں، ان خوشنما منظر میں اور پہاڑوں کی خوبصورتی میں کھو جائے وہ، تو اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو بندے مومن کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، اس کی منزل آخرت ہے۔ اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہر ایک سے پوچھے تو ہر کوئی الگ الگ جواب دے گا۔ کوئی یہ کہے گا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھی طرح مال و دولت کماؤں، مکانات بناؤں، محلات بناؤں، اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس رکھوں، بس یہی مقصد ہے۔ کسی کے ساتھ مقصد زندگی کسی کو پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا کہ میں کوئی ایسا کارنامہ کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں، یہ میرا مقصد زندگی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے، کسی نے قطب مینار بنایا، کسی نے چار مینار بنایا، کسی نے تاج محل بنائے۔ کیا یہ تاریخی چیزیں انہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں قبر میں جانے کے بعد؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ چیزیں انہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، پھر آپ کا مقصد بیکار ہو گیا۔ کسی سے پوچھیں کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں جب تک بقید حیات رہوں بس حکمرانی کرتا رہوں، حاکم بن کر رہوں، لوگوں پر حکومت چلاؤں۔ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، نمرود، شداد، فرعون، حامان، سب 2 گز مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، انہیں ان کی حکومت نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مقصد زندگی 3 ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہیں۔ ایک حیوانی مقصد زندگی ہے، ایک انسانی مقصد زندگی ہے، اور ایک ایمانی مقصد زندگی ہے۔ حیوانی مقصد زندگی یہ ہے کہ حیوان کو دیکھیے، جب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پی لیتا ہے، جب چرنے کا دل کہتا ہے تو چر لیتا ہے، سونے کا جی کہتا ہے تو سو لیتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی ہے، انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے جدت پسندی چاہتا ہے، اگر دال روٹی بھی کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن نہیں، خوشنما رنگ برنگی ڈشز بنا کر، بریانی بنا کر کھانا جی چاہتا ہے، کبھی کوئی چیز بنا کر کھانا جی چاہتا ہے، صرف یہی مقصد ہے۔ تو حیوان اور انسان کی زندگی میں کوئی الگ اختلاف نہیں ہے، بلکہ حیوان کی زندگی کہلائے گی۔ پھر مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کی معرفت حاصل کر،
اور جس نے تجھے جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر۔ ان تمام مقصدوں میں اول مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت اور عبادت کا مطلب شروع میں ہم نے گفتگو کی کہ صرف نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے۔ عبادت نماز ضرور ہے، عبادت روزہ زکوٰۃ صدقات حج ضرور ہے، لیکن یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک شخص علم والا ہے، اگر اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو تو پھر وہ علم اس کے لیے بیکار ہے۔ ایک مال و دولت رکھنے والا ہے، اس کی دولت، اس کا مال اگر کسی دوسرے کے کام نہ آئے تو پھر اس کی دولت اس کے لیے بیکار ہے۔ اسی طرح ایک حکومت و ستوت کرنے والا ہے، اگر اس کی حکومت عدالت و انصاف سے نہ ہو تو پھر اس کا حکومت کرنا بیکار ہے۔ تو فائدہ مند انسان وہ لوگوں کو جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس کی حقیقی مقصد زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بندے رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور وہ مضبوط ذات ہے۔ انسان کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کمانے کے لیے لگا دیتا ہے۔ خود کے لیے ایک مکان بنایا اور شوق ہوا کہ میرے بیٹوں کے لیے اور ایک مکان بناؤں، ایک مکان تعمیر کر لیے اور شوق ہوا کہ فلاں مقام پر زمین خریدوں، اتنی چیزیں خریدتے جا رہا ہے۔ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کی ضرورت ہے۔ مکان بنانا زندگی کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کام کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں نے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ تو کامیابی سے اپنے منزل کو طے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کشتی پر غور کرتے ہیں کہ سمندر پر دریا میں چلتی ہے، کشتی کو اگر دریا سے محبت ہو جائے، کشتی یہ کہنے لگے کہ مجھے دریا سے اتنی محبت ہے کہ میں دریا کو اپنے اندر سمو لوں گی، تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اگر کشتی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتی ہے تو کشتی کو پانی سے اتنی ہی نسبت محبت ہونی چاہیے کہ بس پانی کے سطح پر رہے اور پانی ڈھکیل ڈھکیل کر اسے منزل پر پہنچا دے۔ تو بندہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، یہاں کی لذتوں میں کھو کر، آخرت کے اگر سفر کو بھول جائے، اپنی منزل کو بھول جائے تو پھر اس کے مقصد کو اس نے فراموش کر دیا ہے۔ مقصد ملتا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے مقصد زندگی ملتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہیں، بڑے متقی پرہیزگار۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین نے ایک پلان بنا لیا کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے بڑا نیک بنائیں گے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، مخلوق کی خدمت، تمام چیزوں کو ڈالیں گے۔ بچے کی پیدائش ہوئی، نام رکھا گیا قطب الدین۔ کچھ بڑا ہوا، بسم اللہ خوانی ہوئی، مدرسے کو بھیجا گیا پڑھنے کے لیے۔ مدرسہ جا کر تھکا کر جب قطب الدین آتے، والدہ سے کہتے کہ امی بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ والدہ کہتی کہ بیٹے تم کھانا اسی سے مانگو جو ہمیں کھانا دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہمارا رب ہے، ہمیں بھی وہ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی وہ رزق دے گا۔ طے کرنا چاہیے، وضو کرو، مصلی بچھا کر نماز ادا کرو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ پروردگار تو نے میرے والدین کو رزق دیا ہے، کھانا دیا ہے، مجھے بھی دے۔ اب ان کا روٹین بن گیا کہ جب بھی مدرسے سے آتے، وضو کرتے، مصلی بچھاتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ان کی والدہ کھانا بنا کر ایک کمرے میں رکھ دیتی۔ نماز سے فارغ ہوتے تھے، امی جان کھانا کہاں پر ہے؟ جاؤ بیٹے کمرے میں تلاش کرو، اللہ تمہیں رزق دے دے گا۔ اب وہ معمول بن گیا کہ کمرے میں جاتے، ڈھونڈتے، رزق مل جاتا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کسی تقریب میں، کوئی نکاح یا شادی وغیرہ میں گئی ہوئی تھی، یہ سمجھے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گی، بیٹے کے آنے تک اس کے لیے کھانا تیار کروں گی، آنے تک تاخیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچی دیکھا کہ بیٹا پلنگ پر آرام کر رہے ہیں، سمجھے کہ تھک کر سو گیا ہے، فوراً کھانا بنائے اٹھائے کہ بیٹے اٹھو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ امی جان میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ بیٹے تمہیں کھانا کہاں سے ملا؟ میں روزانہ کے معمول کے مطابق گھر آیا، وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح دعا کی کہ اے رب تو میرے والدین کو کھلاتا ہے، مجھے بھی کھلا۔ میں کمرے میں گیا تو وہاں پر خوشنما روٹی نظر آئی اور امی جان اس روٹی میں جو مزہ آیا
روزانہ جو میں روٹی کھا رہا ہوں روٹی میں وہ مزہ نہیں تھا جو آج کی روٹی میں تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹے حقیقت میں تیرے رب نے تجھے روٹی کھلائی ہے، روزانہ تیری ماں بنا کر رکھا کرتی تھی، وہ روٹی تیرے رب نے کھلائی ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ بھی پڑ گیا۔ ہندی میں کاکی روٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی، بندے کا خدا کی ذات پر ایسا یقین ہو کہ جو رب آج تک مجھے کھلاتے آیا ہے کل بھی ضرور کھلائے گا، اس یقینی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ہم آج کا نہیں، مرنے کے بعد 3 پیڑھیوں تک کا جمع کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے یہ کیا ہے، یہ بلڈنگ میرے منجلے بیٹے کے لیے، یہ سنجلے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے بنا رہا ہوں۔ ارے بھائی تجھے بنانا یہ نہیں تھا، اگر بنانا تھا تو اس کے دین، اس کے ایمان، اس کے عمل کو بنانا تیری ذمہ داری تھی۔ رزق کی ذمہ داری رب کائنات کی تھی، تو نے اس کے رزق کی فکر کی، اس کی دنیا کی فکر کی، اس کی آخرت کو فراموش کر دیا۔ کیا یہ مقصد تھا؟ ارے جو رب تجھے رزق دے رہا ہے اب تک دیتے آیا ہے کل بھی وہی دے گا، رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا جب وصال ہوا، انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے مرید خاص کو دی کہ جب میری تجہیز و تکفین ہو جائے، یعنی میرے جنازے کو تیار کرے، نماز جنازہ تیار ہو جائے تو یہ پرچی نکال کر پڑھنا، اور اس میں جو شرائط ہے وہ شرائط پر اگر کوئی پورا اترے تو وہی میری نماز جنازہ پڑھانا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہ بادشاہوں کے بھی پیر تھے، نہ صرف عام انسان بلکہ وقت کے بادشاہ بھی حضرت کے مریدین میں تھے۔ لاکھوں کا مجمع میدان میں جمع ہو گیا، جنازہ رکھ دیا گیا۔ مرید خاص نے حسب وصیت وہ نکال کر وصیت نامہ سب کے سامنے پڑھا کہ حضرت کے یہ وصیت تھی، 4 شرائط انہوں نے بیان کی ہیں کہ میرا جو جنازہ پڑھانے والا ہے اس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائے تو وہی میرا جنازہ پڑھائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی اس کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے نہ چھٹی ہو۔ ناممکن سی بات ہے، تکبیر اولیٰ کا مطلب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے ساتھ فوراً اللہ اکبر کے ساتھ نماز ادا کرے۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 سال تک تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، بیماری بھی ہے، اچھائی بھی برائی بھی ہے، ناممکن سی بات ہے۔ پہلی سر جب سنے تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے تکبیر اولیٰ وہ بھی امام کے ساتھ نہ چھٹی ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا شخص ہو بالغ ہونے کے بعد سے اس کی نماز تہجد کا بھی قضا نہیں ہوئی۔ دوسری شرط بھی ایسی تھی کہ ہر ایک کا اس پر اترنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ مرض بیماری بھی لاحق ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہو اس کی نماز عصر سے پہلے کی 4 رکعت کبھی نہ چھوٹی ہو، 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی وہ اپنی نگاہوں سے کسی عورت کی جانب شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔ یہ 4 شرطیں جب ان کے مرید خاص نے پڑھ کر سنائی، مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص اپنے چہرے پر رومال ڈالتا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا، اپنی آواز بلند کرتے ہوئے آیا کہ حضرت آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کا۔ اس نے کہا کہ لوگوں گواہ رہو، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھٹی ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، جب سے میں بڑا ہوا ہوں کبھی میں نے نماز عصر سے پہلے کی 4 رکعت نہیں چھوڑی ہے۔ میں بادشاہ وقت ہوں، کسی عورت کی جانب شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ حضور آپ چلے تو گئے لیکن میرے راز کو فاش کر گئے۔ وقت کا بادشاہ ہے۔ اب ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا کہ بندے تو نے میری اطاعت و بندگی کیوں نہیں کی؟ کہا گا کہ مولا میں فلاں مقام کا ذمہ دار تھا، فلاں علاقے کا حاکم تھا، مصروفیت اتنی تھی، عبادت کا وقت نہیں ملا۔ اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے، سلیمان انہیں میں نے دنیا کی بھی حکومت دی، جنات کی بھی حکومت دی، لیکن یہ ساتھ میں میری عبادت راتوں میں اتنی کثرت سے کرتے تھے، میری یاد اتنی کثرت سے کرتے تھے، یہ وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ عبادت اس کو مانے نہیں ہوئی، پھر تمہیں کیوں ہو گیا؟ پھر ایک بندے سے پوچھے گا کہ بندے تو نے میری بندگی کیوں نہیں کی؟ میں نے جس مقصد کی خاطر تجھے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد تو نے مکمل کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ مولا میں بیمار تھا، میری صحت ساتھ نہیں دیتی تھی، میں کہاں سے اٹھتا کہاں سے عبادت کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کھڑا کر دے گا
کہے گا کہ ایوب بتاؤ، تو عرض کریں گے کہ مولا تو نے مجھے یقیناً ایسا آزمایا کہ میرے پورے جسم کو مرض نے پکڑ لیا، کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر مرض نہ ہو سوائے میری زبان کے، اس زبان سے میں تیری تکبیر و تحریر و تسبیح عبادت کیا کرتا تھا۔ بتا کہ یہ وقت کا پیغمبر بھی ہے، لیکن اتنے پورے جسم میں امراض دینے کے باوجود یہ میری عبادت سے نہیں رکا، تو کیوں رکا؟ تو بندے کیا جواب دیں گے؟ تو ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا، عیش و آرام کرنا، چلے جانا، یہ مقصد تو جانور کا مقصد ہے، یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے مال سے، ہمارے علم سے اور ہماری زبان سے کسی کا فائدہ نہ ہو تو پھر ہماری مقصد زندگی بیکار ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت رب کی کریں، خدمت اس کے بندوں کی کریں۔ یقیناً انسان اپنے نہ ماضی کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ مستقبل آنے والی زندگی کو بدل سکتا ہے، لیکن اپنی عادتوں کو ضرور بدل سکتا ہے۔ ہندوستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں مرحوم ابوالکلام آزاد کا بڑا ہی مشہور کوٹیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فیوچر کو تبدیل تو نہیں کر سکتا لیکن اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب بندہ اپنی عادتوں کو تبدیل کرتا ہے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو کتا بنا دیا ہے، وہ کتا ہی بن کر رہے گا، کتا ہی بن کر مرے گا، کتا شیر نہیں بن سکتا۔ کسی کو بلی بنا دیا ہے، بلی بن کر ہی رہے گی، بلی بن کر ہی مرے گی، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن حضرت انسان دنیا میں آیا ہے، اگر وہ بدبخت ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے آپ کو نیک بخت بنا سکتا ہے۔ تقدیر کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ صرف انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، اسے اختیار بھی دیا ہے، اسے عقل و فہم و فراست بھی دی ہے، لیکن اتنا عقل و فہم و فراست رکھنے والا دنیا میں آئے اور اپنے مقصدی زندگی کو بھول جائے۔ جس رب نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد کو بھول جائے تو پھر جانور کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تبدیلی کا موقع دیا ہے۔ بندے اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی اپنے اندر تبدیلی لا لے۔ جو مال تو اپنے لیے بچا کر رکھا ہے وہ مال تیرا نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ کسی نے ایک پورے بکرا کاٹ کر اس کا گوشت ہمارے گھر میں بھیج دیا، تو حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ حضور باہر چلے گئے، جب حضور واپس آئے تو پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پورا بکرا تقسیم کر دیا ہے، ہمارے لیے بس خالی اس کی ایک ران بچی ہوئی ہے، بقیہ سب تبدیل کر دیا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ یہ جو ران بچی ہوئی ہے یہ ہماری نہیں ہے، ہمارا وہ ہے جو تم نے تقسیم کیا ہے۔ بکرے میں سے جب سب کچھ جو تم نے تقسیم کیا ہے وہ ہمارا ہے، یہ بچا ہوا ہمارا نہیں ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، ہمارا جو بینک بیلنس ہے، ہماری جو پراپرٹیز ہے، ہماری جائیداد ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ ہم وارثین کی خدمت کر رہے ہیں، وارثین کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم نے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا وہ ہمارا ہے، اور جو بینک بیلنس پڑا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہماری اولاد کا ہو جائے گا، ہمارے رشتہ داروں کا ہو جائے گا، پھر ہمارا کیا ہے؟ ہمارا وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کاش یہ دنیا میں بندے کو پتہ چل جائے اس کا مقصد زندگی کیا ہے۔ کل رب پوچھے گا بندے میں نے تجھے دولت دی تھی، اس کا تو نے کیا کیا؟ ایک مشہور سی حکایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے سلطنت میں اعلان کروایا کہ سب میں بے وقوف قسم کا جو انسان ہے اسے بلایا جائے، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ کمپٹیشن کا اعلان ہو گیا، ملک کے مختلف قسم کے پاگلوں کو یہ سمجھیے کہ بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، سب جمع ہو گئے، ان سب کی کاؤنسلنگ ہوئی، ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوا اور بادشاہ سے کہا گیا کہ بادشاہ یہ آپ کی سلطنت کا سب سے بے وقوف شخص ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے کا ہار نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور اپنی انگوٹھی جو بادشاہ کی اس کے ہاتھ میں پہنا دی کہ تو میری سلطنت کا سب سے بے وقوف شخص ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ سال گزر گئے، وہ محل کے سامنے سے گزر رہا تھا، خیال آیا کہ بادشاہ نے مجھے ہار دیا ہے، انگوٹھی دی ہے، میں بادشاہ سے ملتا جاؤں، اسے سلام کر لوں۔ کہا کہ میں وہ بیوقوف آدمی ہوں جسے بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازا ہے، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ محل میں گیا،
دیکھا کہ بادشاہ بستر پر پڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر تعجب کرنے لگا کہ بادشاہ یہ کیا ہے، آپ ایسا سوئے ہوئے کیوں؟ اٹھیے، بیٹھیے، اپنے تخت پر بیٹھیے، بات کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بابا اب میرا اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا ہے، اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس سلطنت ہے، مال و دولت ہے، ہیرو جواہرات ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ نے جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بہت بڑے محلات تعمیر کر لیے ہوں گے، بہت سارے آپ کے نوکر چاکر وہاں چلے گئے ہوں گے، بہت ساری آپ کی کھانے کی چیزیں وہاں پر چلی گئی ہوں گی، کیونکہ آپ یہاں سے دوسرے مقام پر جا رہے ہیں۔ بادشاہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو خطار رونے لگا۔ تو اس بیوقوف نے پوچھا کہ بادشاہ کیوں رو رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ یہی کام میں نے نہیں کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو، کام نہیں کیا ہے۔ تو اس بیوقوف نے اپنے گلے سے ہاتھ نکال کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ سب میں بڑے بیوقوف تو آپ ہو کہ جہاں جانا تھا وہاں کی تیاری نہیں کیے، اور جہاں رہ رہے وہاں کی تیاری کرنے لگے، تم سے تو میں بہتر ہوں۔ تو ہر انسان کو جہاں جانا ہے اس کی فکر کرنا ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے دوستو، جانے کا مقام ہمارا آخرت ہے۔ یہ مقصد حیات کو مد نظر رکھیں، انسان جوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر ہو، دنیا میں ہمیشہ رہنا رہی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بار بار رب کائنات یاد دلا رہے ہیں کہ بندے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، تو دنیا میں یوں ہی آیا ہے، کیا تجھے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے؟ یقیناً آیا ہے، آنا ہے۔ بس یہ ایمانی یہ جذبہ یاد رکھے کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ ہمارا مقصد زندگی دنیا کی کمائی، دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی لذتیں نہیں ہیں، آخرت کی منزلیں ہیں۔ لیکن دنیا اس آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو کھیتی ہم کریں گے وہاں وہی پھل ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جام کا بین زمین میں لگائے اور امید کرے کہ اس سے آم نکلے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ خدا کی قدرت تو ضرور ہے، کر سکتا ہے، لیکن خدا کی عادت نہیں ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ انار کا دانہ زمین میں ڈالیں اور امید کرے کہ وہ سیب بن جائے، نہیں، انار لگایا ہے تو پھر انار کا ہی درخت نکلے گا۔ تو دنیا میں ہم نے گناہوں کی زندگی بسر کی ہے اور یہ امید کریں کہ وہ گناہ کل نیکیوں کی صورت میں ملے، نہیں ہو سکتا۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں پر یہاں پر تم جیسا بیج ڈالو گے آخرت میں ویسا ہی پھل ملے گا۔ اگر نیکیوں کا، اچھائیوں کا، مخلوق خدا کی خدمت کا بین بوؤ گے تو کل آخرت میں اللہ رب العزت دگنا تگنا کر کے عطا فرمائے گا۔ اسی کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، جو ایک نیکی دنیا میں کرے گا آخرت میں کم سے کم 10 گنا زیادہ میں ثواب دوں گا۔ تو تمام گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچانے۔ نہ حکومت دنیا میں کرنا ہمارا مقصد زندگی ہے، نہ مال و دولت کمانا ہمارے مقصد زندگی ہے، نہ عیش و آرام کی زندگی، نہ اچھے کپڑے پہن کر گھومنا، عیاشیوں میں گزارنا مقصد زندگی نہیں ہے۔ بس کشتی جس طرح پانی پر سے چلتی ہے، یہ دنیا میں آئے ہیں، ہمارا سفر جاری ہے، منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا پہلے کے لوگوں کی عمریں 200 سال 500 سال ہوا کرتی تھی، میری امت کی عمر 40 سے 70 کے درمیان میں رہے گی۔ 40 سال عمر گزر ہو گئی، سفید بال چہرے پر، داڑھی پر، سر پر آنا شروع ہو گئے ہیں، سمجھ جانا کہ زندگی کی گاڑی ریزرو میں آ گئی ہے۔ اب کتنا پیٹرول ہے، کب گاڑی رکنے والی ہے معلوم نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کر لینا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں بھی وہ کفن پہننا ہے، ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ جس کو ہم اپنا اپنا کہتے تھے، میرا بیٹا، میرا بھائی کہتے تھے، وہی لوگ تجھے اپنے کاندھے پر سوار کرا کے تجھے قبرستان کی جانب لے جائیں گے۔ تو چیخ رہا ہوگا کہ ہائے میری بلڈنگیں، ہائے میرے مکانات، ہائے میرے محلات۔ نہ محل کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست و احباب کام آئیں گے۔ کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ننگا بغیر کسی چیز کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ 2 چیزیں لے کر جاتا ہے، ایک نیکیوں کی پوٹلی ہوتی ہے اور ایک گناہ کی پوٹلی ہوتی ہے۔ اب وہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ کون سی پوٹلی وزنی بھاری ہو۔ نیکیوں کی پوٹلی اگر بھاری ہے تو وہ کامیاب شخص ہے، اگر گناہوں کی، معصیت کی پوٹلی اگر بھاری ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ
ہم سب کو ہمارے مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے اسی طرح نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما۔ مولا تو نے ہمیں جو دولت دی ہے تیرے مجبور پریشان حال مصیبت زدہ بندوں کے لیے اس دولت کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کرے۔ مولا ہمیں تو یہ توفیق عطا فرما کہ جس طرح تم نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔